اور وہ مشہور روایت ہے آپ کے علم میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں تشریف حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بے انتہا محبت ہے، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے کاروبار سے زیادہ، اپنی ہر شے سے زیادہ، الا نفسی، سوائے میری جان کے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر ابھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا، دوبارہ سوچئے۔ سوچا، پھر دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال سے بھی زیادہ، جان سے بھی زیادہ، ہر شے سے زیادہ، حتیٰ کہ عمر ابن خطاب کو اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ فرمایا عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو جب تک سب سے زیادہ محبت رسول اللہ علیہ السلام سے نہیں ہو سکتی تب تک ایمان کے کامل ہونے کا کوئی امکان موجود ہے ہی نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، حتیٰ کہ ساری انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا پھر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کر کے دکھائی ہے۔ بڑی خوبصورت روایت ہے اور مجھے اسے پڑھتے ہوئے بڑا لطف آتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے؟ جملے پہ ذرا آپ نے تھوڑی سی توجہ دینی، کتنی محبت ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اور میں تمہیں بتاؤں مجھے حضور سے کیسی محبت ہے۔ یہ جملہ اللہ کی قسم اگر ساری دنیا کی دولت دے دی جائے نا اس کے عوض تو یہ اس جملے کا کوئی متبادل ہو نہیں سکتا۔ اتنا بڑا جملہ ہے جو حضرت علی نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہے جیسی روزہ کھلنے سے ایک لمحہ پہلے روزے دار کو ٹھنڈے پانی سے محبت ہوتی ہے۔ آپ ذرا لے آئیں اس نقشے کو اپنے ذہن میں، روزہ کھلنے والا ہے، پورا دن پیاسے گزارا ہے، بھوک کا بھی اتنا احساس نہیں ہوتا، سب سے پہلا خیال کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا پانی پینا، اور ٹھنڈا پانی مل جائے تو اس وقت جو تسکین ملتی ہے نا، کیا خیال ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ویسی تسکین ملتی ہے۔ کیا خوبصورت جملہ۔ پھر ایک صحابی کہتے ہیں اللہ اکبر، بڑی عجیب بات ہے، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے اور ہماری کبھی جرت نہیں ہوئی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھیں بھر کے دیکھ لیں۔ جلوے ایسے تھے، نور ایسا تھا، حسن ایسا تھا کہ ہم زیادہ دیر تک حضور کو دیکھ نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں میں کئی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجالس میں بیٹھتا رہا لیکن میں آنکھیں بھر کر حضور کو دیکھ نہیں سکا۔ کیسی عجیب روایت ہے۔ اس کا اگلا جملہ سنا دوں، گھبرائیں گے تو نہیں؟ اب مجھے پتہ لگ جائے گا آپ کتنے جاگ رہے ہیں۔ اگلے جملے میں وہ صحابی کہتے ہیں کہ پوری مجلس میں صرف 2 لوگ ہوتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا دیکھتے تھے اور وہ حضور کو دیکھ کر مسکراتے رہتے تھے اور حضور انہیں دیکھ کے مسکراتے رہتے تھے۔ جنہوں نے اپنی نگاہوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو پوری طرح جذب کیا ہے، یہ کتنے لوگ تھے؟ چلیں بھائی، کون؟ ایک کا نام تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ،
اور دوسرے کا نام تھا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ جیسے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تھے نا، دیدار کر لیتے تھے، ویسے ہم نہیں کر پاتے تھے جیسے ان کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی تھی۔ اللہ۔ تو ایک صحابی کے بارے میں حضرت عمر فرماتے ہیں، یہ ذرا آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یہ بخاری کی روایت ہے اور راوی کون ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ مجھے جب محسوس ہوا تھک گئے میں ختم کر دوں گا، باتیں بھی بہت سی ہیں کرنے کو، تھکے تو نہیں؟ بخاری کی روایت ہے، راوی کون ہے؟ اور یہ ذرا نوٹ کرنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اللہ کے حکموں کو نافذ کرنے کے حوالے سے سب سے زیادہ شدت کس میں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ بھائی میری بات آ رہی سمجھ؟ کسی کو نہیں چھوڑنا، شریعت کا اطلاق سب پر ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہہ رہے ہیں ہمارے دور میں ایک آدمی تھا، کانا اسمہ عبداللہ، اس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، ہم نے اس کا نا لقب رکھا ہوا تھا پیار سے، حمار۔ کیا لقب رکھا ہوا تھا؟ حمار۔ ویسے حمار کس کو کہتے ہیں؟ گدھے کو۔ تو یہ حمار کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ یہ ذرا تھوڑا مسخرہ سا آدمی تھا، ہنستا رہتا تھا، ہنساتا رہتا تھا۔ عام الفاظ میں بولوں تو فیصلہ بازی تھا۔ بھائی آ رہی ہے بات سمجھ؟ ٹھیک ہے، اب جا گئے نا؟ چلے ماشاء۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا نام کیا رکھا ہوا تھا؟ حمار۔ وَكَانَ يُضْحِكُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا تھا اور حضور کو ہنسایا کرتا تھا۔ بھائی میری بات آ رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا۔ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوڑے لگوائے تھے کیونکہ یہ شراب پیتا تھا۔ تو فرمایا ایک دن یہ فَأُوتِيَ بِهِ يَوْمًا، ایک دن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس آدمی کو پکڑ کے لایا گیا۔ فَأَمَرَ بِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد نافذ کی، فَجُلِدَ، اور پھر اسے کوڑے مارے گئے۔ کیوں بھائی؟ شراب پی تھی اس نے تو کوڑے مارے گئے۔ اب ذرا بالکل توجہ، اس آدمی کو کوڑے لگ رہے ہیں، مجمع کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے، کوڑے لگ رہے ہیں، کوڑے، شراب پی گیا ہے، کوڑے لگ رہے ہیں۔ اس مجمع میں سے ایک شخص نے کہا اللہم لعنہ ما اکثر ما یؤتی بہ، یہ جو کر کے آیا شراب پی گیا ہے بدبخت، اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر اللہ کی، شراب پی گیا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ شراب پی ہوئی ہے، اس کو کوڑے لگ رہے ہیں۔ بھائی میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں اس روایت کو بیان کرتے ہوئے، صحیح بخاری ہے۔ کوڑے لگ رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، اس کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، اور ایک آدمی کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تلعنوہ، دیکھو اس پر لعنت نہ کرو۔ فواللہ، اللہ کی قسم، ما علمت، تمہیں پتہ نہیں ہے، اللہ کی قسم، انہ یحب اللہ ورسولہ، شراب پی ہے اس نے، کوڑے لگیں گے اس کے، لعنت نہ بھیجنا اس پر، اللہ کی قسم یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یعنی معیار کس شے کو بنایا؟ عمل میں کمی بیشی ہو سکتی، انسان ہے نا، بشر ہے، نبی نہیں ہے، فرشتے بھی، فرمایا اس پر لعنت نہ کرنا، جو کام اس نے کیا اس کی سزا مل گئی اس کو، اس پر لعنت نہ کرنا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ ہے محبت رسول کا درجہ صلی اللہ علیہ وسلم۔